الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم المتين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین۔ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے نبی کی بارگاہ میں والہانہ انداز میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ان قریب ماہ شعبان ہم سے رخصت ہونے والا ہے اور ماہ رمضان کی شروعات ہونے والی ہے، جس میں رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت کا نزول ہوا کرتا ہے۔ وہ بابرکت مہینہ ہمارے درمیان بہت جلد آنے والا ہے۔ جس میں قرآن مقدسہ کا نزول ہوا، جس کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے۔ قرآن مقدسہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، وہ قرآن جس میں لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں موجود ہیں۔ اس آیت مقدسہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا، لیکن رمضان میں کس شب میں قرآن مقدسہ کا نزول ہوا، یہ بات بھی ذہن میں بیٹھانے کی ہے کہ یوں تو قرآن مقدسہ اس دنیا میں ہمارے نبی پر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برسوں میں نازل ہوا، لیکن پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان اول پر ایک رات میں نازل کیا گیا۔ مہینہ رمضان شریف کا تھا اور رات شب قدر کی تھی۔ خود ہی قرآن مقدسہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، یہ قدر کی رات میں نازل کیا، یعنی شب قدر میں نازل کیا۔ تو قرآن پاک کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا، اور رمضان کے مہینے میں جو ہوا وہ رات کوئی اور رات نہیں تھی جس میں قرآن کا نزول ہوا، بلکہ وہ رات شب قدر کی رات تھی، جس میں پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان اول پر اتارا گیا۔ پھر یہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق ہمارے نبی پر 23 برسوں میں نازل کیا گیا۔ قرآن مقدسہ کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان شریف میں قرآن شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور یہ ہمارا ہی دستور نہیں بلکہ ہمارے اکابرین کا بھی دستور رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا بھی دستور رہا ہے کہ آپ قرآن مقدسہ کو رمضان شریف کے مہینے میں کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ جبھی تو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 61 مرتبہ قرآن کریم کو مکمل پڑھا کرتے تھے، یعنی قرآن کریم کی 61 مرتبہ
مکمل تلاوت کیا کرتے تھے، مکمل ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پورے رمضان میں 61 مرتبہ پورے قرآن شریف کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پورے رمضان میں 60 مرتبہ پورے قرآن شریف کو پڑھا کرتے تھے، یعنی 60 ختم قرآن مقدسہ کی آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے بزرگوں کا یہ دستور رہا ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی خوب تلاوت کرے، اور تلاوت اگر کرنے نہیں آتا ہے تو تلاوت جسے کرنے آتا ہے اس سے تلاوت سنا کرے، نماز تراویح پڑھا کرے، اس میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اسے سنا کرے، کیونکہ جتنا قرآن مقدسہ پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی قرآن مقدسہ کی تلاوت سننے والوں کو بھی ثواب ملا کرتا ہے۔ قرآن مقدسہ اس عظمت و برکت والی کتاب کا نام ہے کہ جس کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے، جس کے سننے میں بھی ثواب ہے، یہاں تک کہ جسے دیکھنے میں بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پڑھنے آتا ہے تو پڑھا کیجئے، نہیں پڑھنے آتا ہے تو سنا کیجئے، اگر یہ بھی موقع نہیں ملتا ہے تو اس کو محبت کی نظروں سے دیکھا کیجئے، دیکھنے میں بھی ثواب ہے۔ قرآن مقدسہ یہ دنیا دار کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ روزانہ ہم اس کو صبح میں کم سے کم چند آیت ہی صحیح پڑھا کریں۔ پیغمبر اسلام نے اصحاب صفہ سے فرمایا، مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا تھا جہاں صحابہ کرام، غریب صحابہ کرام رہا کرتے تھے، اور وہاں وہ تعلیم بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ کی تعداد 70 تھی، لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ بھی ہو جایا کرتی تھی، 100-200 بھی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے اصحاب صفہ سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ صبح کے وقت بطحان یا عقیق جائے اور وہاں سے 2 اونچی اونچی اونٹنیاں لے کر آئے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ جائے اور اونٹنیاں لے کر آئے۔ تو پیغمبر اسلام نے اصحاب صفہ سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ صبح کے وقت مسجد آئے اور کم سے کم قرآن مقدسہ کی 2 آیت پڑھا کرے یا سیکھا کرے۔ اس کے لیے 2 اونٹنیاں لانے سے یہ بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بطحان اور عقیق اس مقام کا نام ہے جہاں اونٹوں کے خرید و فروخت کا کاروبار کیا جاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ صبح کے وقت مسجد آئے اور کم سے کم 2 آیت اسے پڑھا کرے یا سیکھا کرے، یہ تمہارے لیے 2 اونٹنیاں لانے سے بہتر ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مقدسہ سیکھنے کی اور پڑھنے کی ہمارے پیغمبر نے کس طرح ہمیں تاکید فرمائی ہے۔ لہٰذا ہم اس کی تلاوت کیا کریں، جو آتا ہے فجر کی نماز پڑھ کر ہم کچھ تو تلاوت کر لے، کچھ تو تلاوت کر ہی لے، اس کے بعد چائے ناشتہ کی طرف دھیان لگائے۔ ایسے قرآن مقدسہ کی تلاوت کی برکت سے ہمارا پورا دن انشاءاللہ الرحمن بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ قرآن مقدسہ اس کتاب کا نام ہے جو دنیا کا بھی ساتھی ہے، قبر کا بھی ساتھی ہے اور حشر کا بھی ساتھی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے
جو پڑھے قرآن اور پڑھائے قرآن، سیکھے قرآن اور سکھائے قرآن۔ یہ پیغمبر اسلام کی زبان کہہ رہی ہے کہ بہتر وہ ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں قرآن پاک پڑھ کر یا پڑھا کر بہتر انسانوں میں شمار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو ایسا کر رہے ہیں یقیناً وہ بہتر ہے اور اس کے لیے دونوں جہان کی کامیابی ہے۔ اپنے سینے میں قرآن مقدسہ کا کچھ حصہ ضرور بسائے، کیونکہ جس سینے میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ لہٰذا کچھ نہ کچھ قرآن مقدسہ کا حصہ، قرآن مقدسہ کی آیت اپنے سینے میں ضرور بسایا کرے، یعنی اسے ضرور یاد کر لیا کرے، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائے، یعنی اس میں ذکر بھی کیا کرے، قرآن مقدسہ کی تلاوت بھی کیا کرے۔ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ گھر آباد گھروں کی طرح رہتا ہے، اور جس میں ذکر نہیں کیا جاتا، قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ گھر قبرستان کی طرح رہتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کریں، اور دل کو صاف ستھرا بھی کیا کریں، کیونکہ اس دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ جیسے پانی لوہے کو چھو لے تو لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے اس کی صفائی کا بھی ذریعہ بتایا ہے، راستہ بتایا ہے کہ دل کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو اور کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے دل کے زنگ یہ دور ہو جائیں گے، سبحان اللہ، اور تمہارا دل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ قد افلح من تزکا۔ ہمیں اپنے جسم کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور اپنے دل کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارا ظاہری صاف ہے، باطنی صاف نہیں، تو پھر ہم کامیاب نہیں ہیں۔ جس طرح ہم ظاہری کو صاف کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں باطن کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، دل کو صاف ستھرا کرنے کی ضرورت ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ جب دل صاف ستھرا ہو جائے، جسم صاف ستھرا ہو جائے، تو رب کا نام لے، پھر نماز پڑھے، تو رب کا ذکر جو کریں گے اور نماز جو پڑھیں گے، یہ دونوں آپ کو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر دل صاف ستھرا نہیں ہے تو پھر اعمال صالح بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار جو ہوتا ہے یہ نیت پہ ہوا کرتا ہے، لہٰذا نیت کو، دل کو صاف ستھرا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے۔ مختصر میں یوں سمجھے کہ سورہ ملک آپ رات کے کسی حصے میں ضرور پڑھ لیا کریں۔ مغرب کے بعد سے رات کا حصہ شروع ہو جاتا ہے، آپ مغرب کے بعد سے کسی حصے میں سونے سے پہلے اگر ہر رات سورہ ملک کی آپ تلاوت کر کے سوتے ہیں تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر منور و تابناک ہوتی ہوئی نظر آئے گی، یعنی روشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور آپ سے حساب قبر نہیں لیا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور رمضان شریف کے مہینے میں تراویح پڑھا کرے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے، کیونکہ بروز محشر روزے بھی بندے کی شفاعت کریں گے اور قرآن بھی بندے کی شفاعت کریں گے، اور اللہ رب العزت ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور سونے سے پہلے آیت الکرسی کی بھی تلاوت کر کے سویا کرے، کیونکہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت میں لگا رہتا ہے اور شیطان کے مکر و فریب سے اسے بچاتا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ شیطان کے مکر و فریب سے بچاتا رہتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنائیں۔
اپنی زندگی کو خوبصورت زندگی بنائے، ذکر اللہ کر کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو قرآن پاک سے محبت اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔